بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رنگ ہیں۔ حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی، میرے شوہر نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، میرے رسول نے کہا۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا، تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی، میرے بھائی نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے۔ تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کالا ابو القاسم۔ اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے، کیونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں۔ اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے۔ بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو،
اچھائی کی طرف جاؤ۔ واضح احادیث ہیں کہ حضور نے مختلف صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور اپنی صاحبزادی کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف جنت کی بشارت دی، جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی بوڑھوں کا سردار قرار دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی خواتین کا سردار قرار دیا۔ نبی از روئے عقل تمام کائنات میں سب سے زیادہ عاقل اور سمجھدار ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ اس پوری کائنات میں عقل و خرد کے اگر 10 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ پوری کائنات کو عقل و خرد کا دیا گیا ہے، جس میں ارسطو بھی آتا ہے، فلاطو بھی آتا ہے، جس میں بڑے بڑے دانشور، سائنسدان اور حکیم اور بڑے بڑے اہل علم آتے ہیں۔ یہ اس 10ویں حصے سے بانٹی گئی حکمت، دانائی اور علم ہے، اور باقی 9 حصے حضور کے مبارک سینے میں رکھے گئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ فہم والے، علم والے، حکمت والے، دانائی والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام عقل کے بل بوتے پہ نہیں کہتے، رب کی وحی کے بل بوتے پہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا سینہ کشادہ ہے اور حضور اپنے رب سے جو ہیں وہ اس بات کو معلوم کرتے ہیں اور حضور بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے۔ اتنے صالح تھے، اتنے نیک تھے اور اتنے متقی تھے، اور پھر ذکر و فکر میں اتنے جو ہے وہ محنت کرتے تھے، اور جب ان کی قبر بنی تو یہ وہ صحابی تھے جن کی قبر پر حضور نے ایک بڑا پتھر رکھا۔ اس کی قبر کو حضور نے باقی قبروں سے نمایاں بنایا۔ ام اولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاریہ صحابیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ حضور نے کہا کہ تو کیسے کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں کہتا۔ عقل سے، فہم سے اور اندازے سے کہ واقعی بڑا نیک تھا، جنتی ہے، تو یہ 2 ٹوک تو میں نہیں کہتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اگر کہتا ہوں تو اللہ کی وحی سے کہتا ہوں، تو تمہارے پاس تو وحی نہیں آتی، اس لیے تم کیوں کہتی ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اسے جنت عطا کرے، اس کے اعمال اہل جنت والے تھے، اور بہت ساری دعائیں اسے دینی چاہیے۔ لیکن کنفرم کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ ہے ہی جنتی، یہ صرف اللہ کے رسول کو اختیار ہے، اور وہ بھی حضور اللہ کی وحی سے وہ رائے دیتے ہیں۔ جنگ کا موقع تھا اور ایک آدمی اتنا مردانہ وار لڑ رہا تھا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اب جہاد پہ تھا، لڑائی ہو رہی ہے، عین جنگ جاری ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ حیرت زدہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اتنے زیادہ زخم آئے کہ اب وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا اور تلوار کی نوک کو اپنے سینے پہ رکھا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر جھکا کے خودکشی کر لی۔ صحابہ دوڑے آئے، صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے، اور حضور کا علم قطعی ہے، حتمی ہے، تو یہ حضور کو اختیار ہے۔ حضور کہہ سکتے ابو بکر فی الجنہ، ہم نہیں کہہ سکتے کہ مشتاق احمد جنتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد بوٹا جہنمی، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ لیکن حضور کو اختیار ہے کہ حضور کہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور حضور کو یہ بھی اختیار ہے کہ حضور بتا دیں کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی ہے۔ پاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر
ہر گوشے میں، قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔